2-3 دن کے بعد وہ خبر اخبار میں چھپتی ہے اور ایک اہم ذمہ دار اس خبر کو چھاپتے ہیں، جبکہ پہلے دن جو خبر چھاپی گئی تھی ایک لیٹر پیڈ کے حوالے سے، وہ بھی ایک ذمہ دار مفتی کے حوالے سے چھاپی گئی تھی۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ دینی اور اسلامی بھائیوں اور میری ماں اور بہنیں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں گفتگو کا موضوع ہے جب راز کھول دیے جاتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے انسانیت کی چپے چپے پر قدم قدم پر رہنمائی کی ہے۔ جب راز کی بات آتی ہے تو دین اسلام میں اس کے تعلق سے بھی مکمل تفصیل اور رہنمائی بیان فرمائی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو راز ہے آپ کا، اسے آپ راز ہی رکھیں، اور جب تک انسان اپنے راز کو اپنے پاس رکھتا ہے تب تک وہ بات، وہ کہانی، وہ واقعہ، وہ حادثہ، وہ معاملہ اس کا اپنا غلام ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ اسے کسی کے سامنے بیان کر دے اور پھر ڈرے اس بات سے کہ نہ جانے اب یہ بات کہاں کہاں پہنچ جائے گی، تو پھر وہ راز اس کا راز نہیں رہ پاتا ہے۔ دین اسلام نے ایک طرف تو انسان کو اس بات کی تعلیم دی کہ اپنے راز کو بیان نہ کرے، اور دوسری طرف اسلام نے اس بات کا سبق دیا کہ جو بھائی کسی بھائی کے سامنے راز کو بیان کر دے تو اس بھائی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بھائی کے راز کو چھپا کر رکھے۔ وہ اس کے پاس ایک امانت ہے، اور اس امانت میں خیانت کرنا یہ بڑی بھول اور بڑی گمراہی ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے انسان جب کسی کے سامنے یہ بات پیش کرے کہ میری یہ راز کی بات ہے، تو آپ صاف منع کر دیں، بھائی میں اس راز کو آپ کا پورا پاس و لحاظ نہیں رکھتا ہوا۔ ممکن ہے کہ میں کسی کے سامنے بول دوں، اور اگر میں نے یہ بات بول دی تو خیانت ہوگی، اور خیانت انسان کے لیے ایک بڑا جرم ہے، اسلامی جرم بھی ہے، اخلاقی جرم بھی ہے، اور سماجی جرم بھی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری احادیث کے اندر راز میں خیانت کرنے والے کی سخت سزا بیان فرمائی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے سامنے جس وقت ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب کا ذکر فرمایا اور کہا کہ والد محترم، میں نے رات میں اس انداز میں خواب دیکھا ہے
والد محترم نے یہ بات سننے کے بعد فوراً یہ بات بیان فرمائی کہ میرے بیٹے یہ راز کی بات ہے، اسے راز ہی میں رکھنا، اسے اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا، اگر یہ بات ان کے پاس پہنچی تو پھر معاملہ دوسری طرف گھوم جائے گا۔ راز ایک نعمت ہوتی ہے، آپ کو اللہ رب العالمین نے کوئی چیز عطا فرمائی ہے، وہ آپ کی نعمت ہے، جب اس نعمت کو آپ ظاہر کرو گے، ظاہر ہے کچھ لوگ اسے حسد کرنے والے ہوں گے، کچھ لوگ آپ کو دعائیں دینے والے بھی ہوں گے۔ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اے میرے پیارے بچے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلنے لگ جائے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ کتنے بھی نیک ہوں، پیغمبر ہی جو نہ ہوں، پہلی بات تو یہ کہ آپ سے جلنے والے لوگ ہوں گے، دوسری بات یہ کہ آپ کتنے ہی بڑے نیک کیوں نہ ہوں، تو آپ کا جو راز ہے اس کے ساتھ جب حسد کیا جائے گا، اس سے جلن اختیار کی جائے گی، تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کا یہ راز جب کھلا تو بھائیوں نے اس نبی کو نہیں بخشا۔ اس لیے راز کو راز رکھنا چاہیے۔ راز ایک خبر ہے، جتنی بھی مسلمانوں کے پاس خبریں پہنچتی ہیں وہ تمام کی تمام خبریں امانت ہیں، ان کو پھیلانے سے پہلے اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس کے پھیلانے میں خیانت ہو جائے۔ آج کا جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں بات کو سننے سے پہلے ہی دوسری جگہ پہنچا دینا ایک نیک نامی سمجھا جاتا ہے، اس بات کو اچھا سمجھا جاتا ہے کہ سب سے پہلے میں اس خبر کو دوسری جگہ پہنچاؤں۔ کئی مرتبہ شہر کی خبریں شہر والوں کو نہیں معلوم ہوتی، گاؤں کی خبریں گاؤں والوں کو نہیں معلوم ہے، دوسرے شہر سے نہیں بلکہ دوسری کنٹری سے، دوسرے ملک سے فون آتے ہیں کہ آپ کے شہر میں ایسا ہو رہا ہے کیا، ہمیں نہیں معلوم، ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے۔ اس لیے بات کو مکمل طور سے پہلے جانچنا، اس کی جانچ پڑتال کرنا، پھر اسے آگے پہنچانا۔ قرآن حکیم نے اس بات کا سبب دیا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر دینے والا خبر پہنچائے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تو آپ جانچ لیں کہیں وہ فاسق نہ ہو، جھوٹ بولنے والا نہ ہو، جھگڑا کرانے والا نہ ہو، کہیں یہ کوئی سیاست کی چال تو نہیں ہے، کہیں یہ کوئی منافقت کی چال تو نہیں ہے۔ اس لیے تھوڑا صبر کیا جائے، تیش میں نہ آیا جائے۔ تیش میں آنا، آپے سے باہر ہو جانا، یہ منافق کی پہچان ہے۔ بات بات میں جھوٹ بول دینا، یہ منافق کی پہچان ہے۔ جب اس کے سامنے وعدہ کیا جائے کسی بات کا اور وہ وعدے کو پورا نہ کرے، وعدہ خلافی کرے، یہ بھی منافق کی ایک پہچان ہے۔ اور جب اس کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی جائے، اس امانت میں وہ خیانت کرے، یہ بھی منافق کی ایک پہچان بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک منافق کے اندر بہت ساری نشانیاں ہوتی ہیں، ان میں سے 4 بڑی نشانیاں یہ ہیں۔ اذا حدث كذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ منافق کی پہچان ہے۔ ایک مسلمان، ایک مومن بات بات میں جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلاف بھی کرے، یہ بھی ایک منافق کی پہچان ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہم اور آپ جو مسلمان ہیں،
مسلمانوں کی بستی میں رہ رہے ہیں، مگر ہمارے رہن سہن کا جو انداز ہے، بولنے کا جو انداز ہے، جو ہمارے جو انداز بدل گئے ہیں اور اللہ کی رحمت سے ہم دور ہو گئے ہیں. ہم بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے ہی ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی، جھوٹ بولنے سے ہماری بات بن جائے گی، جبکہ ہم منافق کی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب ہم وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرنا عام معمول بن چکا ہے، جبکہ ایک منافق کی پہچان ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب منافق وعدہ کرتا ہے اس میں وعدہ خلافی کرتا ہے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب کوئی عہد و پیمان کرتا ہے تو اس میں بدعہدی کرتا ہے، توڑ دیتا ہے اس عہد و پیمان کو. یہ یہودیوں کی اور منافقوں کی پہچان ہے. اور وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کرتا ہے تو بس چند لمحوں میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے، پھٹ پڑتا ہے ایک دم، بات کو تولتا نہیں ہے، بات کو ناپتا نہیں ہے، بات کو جانچتا نہیں ہے، بات کی تحقیق نہیں کرتا ہے، بلکہ جیسے ہی جھگڑا شروع ہوا گالی گفتار پہ آیا اور بس حد سے گزر گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، فجرہ کہتے ہیں پھٹ پڑنے کو، بالکل کوئی چیز پھٹ جائے ایک دم، اسے فجرہ کہتے ہیں. اور جب مومن کے سامنے جب منافق ٹکراتا ہے تو اس لیے مومن کو صبر سے کام لینا چاہیے. صبر انسان کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے. یہ صبر انسان کو ایک طاقتور انسان بنا. یہ صبر بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی. جو صابر لوگ ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے. قرآن مجید میں صابرین کو خوشخبریاں سنائی گئی ہیں کہ صبر کرنے والے لوگ یہ مومن ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، اور جو صبر نہ کر پائے وہ طاقتور مسلمان نہیں ہے، طاقتور مومن نہیں ہے. یہ منافق کی پہچان ہے جو آج مسلمانوں کی پہچان بن چکی ہے، مسلم معاشرے کی پہچان بن چکی ہے. میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ ہم اپنے راز کو راز رکھیں، راز میں ہم مکمل طور سے امانت داری کا ثبوت پیش کریں. اسی طریقے سے راز کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دوسروں کے جو عیب ہیں ان کی آپ پردہ پوشی کریں. اور اسی طریقے سے دوسروں کی پردہ پوشی کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے جو عیب کسی کا ظاہر ہو گیا ہے آپ اسے چھپا کر رکھیں. آپ بیان نہ کرتے پھریں اسے. اگر آپ اس عیب کو بیان کر رہے ہیں تو جان لیجئے کہ اس عیب کے بیان کرنے کی وجہ سے کل روز قیامت اللہ رب العالمین آپ کی سخت پکڑ فرمائے گا، اور آپ کو اس مومن اور مسلمان اور اللہ کے بندے کے عیب کو ظاہر کرنے کی بنا پر سخت عذاب دے گا. اور اسی طریقے سے بغیر ثبوت کے آپ کسی کی برائی بیان نہ کریں. پہلی بات تو یہ کہ آپ ایسی برائی کو ہرگز نہ پھیلائیں جس سے فتنہ پھیلتا ہو. یہ تو عام انسان کے لیے نہیں بلکہ ایک مفتی کے لیے اسلام کا یہ آرڈر موجود ہے، حکم موجود ہے کہ مفتی اس بات کا خاص خیال رکھے فتویٰ دیتے وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ اس فتویٰ سے جھگڑا ہو جائے اور وہ جھگڑا اس گناہ سے بڑھ جائے. ابھی لوگ ایک چھوٹے گناہ میں ہیں، جب فتویٰ دیا جائے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ اور بڑا بلوا ہو جائے، تو حکمت اپنائی جائے، حکمت اپنائی جائے اور حکمت کے ساتھ فتویٰ دیا جائے. کچھ حساب سے فتویٰ دیا جائے، پھر بعد میں دوسرا فتویٰ دیا جائے. آج کل لوگ فتووں کو پڑھتے نہیں، فتووں کو جانچتے نہیں، فتووں کو سنتے بھی نہیں ہیں. سنتے تو ان لوگوں کی ہیں جو قصے اور کہانیاں بیان کر رہے ہیں. بیان میں بھی مزہ چاہیے ہم اور آپ کو. کس حد تک ہم دین اسلام کی ترازو کو توڑ چکے ہیں. پیمانے بدل گئے ہیں ہم اور آپ کے. ہم نے پیمانے اس انداز میں بنا لیے، ہماری مرضی جس میں ٹھک گئی ہے. ہمیں جس معاملے میں مزہ آ رہا ہے، قرآن اور حدیث کے دلائل اس کے ساتھ ہوں یا نہ ہو، فتویٰ اس کے ساتھ ہو یا نہ ہو، ہماری مخالفت اس کے ساتھ موجود ہے. مخالفت جم کر کرنی ہے، مخالفت میں کمی نہیں ہونی چاہیے.
ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ ہم امن و شانتی کو کم پھیلاتے ہیں اور نفرت کو زیادہ پھیلا رہے ہیں۔ حالیہ وقتوں میں ایک فتویٰ جاری ہوا، ابھی تو لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ دوسرے ملک نے وہ فتویٰ کس پر کس انداز میں جاری کیا، اور اس ملک نے کس بنا پر، کون سے مسائل تھے، کون سی وجوہات تھی، کس بنا پر اس ملک نے ایک تنظیم پر، ایک سوسائٹی پر فتویٰ جاری کیا، ابھی تو یہ بھی نہیں معلوم ہوا۔ اس سے پہلے ہی لوگوں نے گالیاں، لوگوں نے دہشت گردی کا الزام، لوگوں نے یہود کا ایجنٹ اور نہ جانے کتنے برے برے الفاظ سے دوسرے لوگوں کو آنکنا، دوسرے لوگوں پر وہ تھوپ دیے، اور پھر بعد میں اخبارات کی ایک سرخی بنتی ہے کہ وہ خبر جھوٹی تھی۔ 2-3 دن کے بعد وہ خبر اخبار میں چھپتی ہے اور ایک اہم ذمہ دار اس خبر کو چھاپتے ہیں، جبکہ پہلے دن جو خبر چھاپی گئی تھی ایک لیٹر پیڈ کے حوالے سے، وہ بھی ایک ذمہ دار مفتی کے حوالے سے چھاپی گئی تھی۔ اس میں الفاظ تو ٹھیک تھے، مگر جو ان کے ماننے والے لوگ تھے اس فتوے کے تحت جب انہوں نے گالیاں لکھنے شروع کی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالیاں لکھ رہا ہے، جو سامنے جو آپ کی چالوں سے، آپ کی کمزوریوں سے کھیل رہا ہے، آپ کا دشمن بنا بیٹھا ہے، اسے موقع ملتا ہے ان تمام چیزوں سے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ایسی تمام خبروں کی پہلے جانچ پڑتال کریں، رک جائیں آپ 1-2 دن، ہفتے رک جائیں آپ، جب تحقیق آپ کے سامنے آ جائے پھر آپ قرآن حدیث کی روشنی میں فیصلہ لیں کہ ہمیں اس بات کی مخالفت کرنی ہے یا اس بات کی موافقت کرنی ہے، اس بات کا ساتھ دینا ہے۔ اس کے بعد میں آپ اپنا قدم بڑھائیں، تب تو ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے ماننے والے ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ علم والے ہیں، آپ صبر والے ہیں، آپ کے اندر پھیلاؤ نہیں ہے، بکھراؤ نہیں ہے، انتشار نہیں ہے۔ لیکن جب آپ ایک سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دیں اور سنی سنائی بات پر آپ گالیاں لکھنا شروع کر دیں تو پھر افسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو مسجدوں سے جمعہ کے خطبے میں کون سی تعلیم دی گئی جب یہ صبر نہیں کر پائے؟ ایسی کون سا پیمانہ سکھایا گیا تھا کہ یہ قرآن و حدیث پر اپنی اس بات کو ناپنے کے بجائے اپنی انا پر ناپنے لگے، اپنی میجورٹی پر ناپنے لگے؟ ان تمام چیزوں پر غور دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال فی مؤمن ما لیس فی اسکنہ اللہ رضوۃ الخیال حتی یخرج مما قال۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ جس نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی، اس شخص میں یہ بات موجود نہیں تھی، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا پیپ پلائے گا۔ اتنا بڑا عذاب ہے یہ، ہم 1 منٹ میں اس پیپ کو سویکار کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، صبر نہیں کر پاتے ذرہ برابر بھی۔ دینی معاملات میں بھی ایسا ہی ہے اور دوسرے معاملات میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہم باتوں کو بغیر سمجھے اور بغیر جانچے آگے بڑھانے کے حقدار بن گئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑی ذمہ داری یہ پھیلانے کی ہماری ہی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، من استمع الى حدیث قوم وهم له كارهون او يفرون منه صب في اذنه۔ صحیح بخاری کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، جس شخص نے کسی قوم کی باتوں پر کان لگایا حالانکہ وہ اسے ناپسند سمجھتے ہیں کہ ان کی باتوں کو سنا جائے، ان کی باتوں کی ٹوک میں لگا جائے اور ان کی باتوں، ان کے معاملات کو لے کر دوسری جگہوں پر پھیلایا جائے، وہ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کی باتوں کے ٹوک میں لگ کر ان کی باتوں کو لینا اور دوسروں کے سامنے بیان کرنا اور پھیلانا، اگر کوئی شخص اس کام کو کرتا ہے جسے ہم دلالی بھی کہہ سکتے ہیں، جسے ہم مخبری بھی کہہ سکتے ہیں، جسے ہم چغل خوری بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
صحیح بخاری کی وہ حدیث میرے سامنے ہے، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ قطات کا لفظ ہے، قطات کہتے ہیں چغل خوری کرنے والے کو، کانا پھوسی کرنے والے کو، اس کی بات اس میں لگائی، اس کی بات اس میں لگائی۔ الفاظ کیا ہے؟ لا يدخل الجنت، جنت میں داخل نہیں ہوگا ایسا شخص جو انسانیت کو توڑے، انسانیت کی عزت سے کھلواڑ کرے۔ یہ انسانیت کی عزت سے کھلواڑ ہی ہے کہ ہم اپنی عزت بچا کر رکھ رہے ہیں۔ آپ ہماری بات کو دوسری جگہ پھیلائیں، میں آپ کی بات کو دوسری جگہ پھیلاؤں، میں آپ کی عزت کا کھلواڑ کروں گا جب تک کہ میں آپ کو اجازت نہ دے دوں، جب تک کہ آپ مجھے اجازت نہ دے دیں، تب تک مجھے کہاں کا حق پہنچتا ہے کہ میں آپ کی بات کو دوسری جگہ پر پھیلا دوں بغیر کسی ثبوت کے۔ اس طرح کی باتیں ہمارے مسلمانوں کی جب عادت بن جائیں تو افسوس ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم کی ٹوہ میں لگ کر اس کے معاملات کو دوسری جگہوں پر پہنچانے کا کوئی کام کرے تو وہ شخص جان لے کہ کل روز قیامت اس کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا، یہ اسے عذاب دیا جائے گا۔ اور صحیح بخاری کی وہ مشہور حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں بہت سارے معاملات کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے بیان کرنے والے ہیں، من نفس عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، کہ جس شخص نے کسی مسلمان بھائی کی ایک پریشانی کو دور کر دیا، رب العالمین کل روز قیامت اس کی پریشانی کو دور فرمائے گا۔ ہمارے لیے کون سی زیادہ اہم چیز ہے، دنیا کی پریشانی یا آخرت کی پریشانی؟ ہم میں سے ہر شخص کہہ دے گا کہ ہماری آخرت کی پریشانی ختم ہو جائے۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہم نے کسی بھائی کی دنیا کی پریشانی کو دور کر دیا، رب العالمین آخرت میں اس کی پریشانی کو دور فرمائے گا۔ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جس شخص نے کسی بھائی کی معاملے کی پردہ پوشی کی، سَتَرَهُ اللَّهُ، اس کے عیب کو ڈھانپ لیا، اس کی برائی کو دبا لیا، اس کے اندر جو عیب تھا، عیب نہیں تھا، وہ تو الزام ہے، بہتان ہے، لیکن عیب ہے بھائی کے اندر، اس کو چھپا لیا، اس کو بیان نہیں کیا، اس کی اصلاح کی اپنے ایک دائرے میں، اس کو افواہ نہیں بنایا، اس کو پھیلایا نہیں، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کے لیے جس شخص نے اپنے بھائی کے عیب کو چھپا لیا، اپنے بھائی کی پردہ پوشی کر لی، اللہ رب العالمین اس کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی فرمائے گا، دنیا و آخرت کے عیب اس کے چھپائے گا رب العالمین۔ اور آگے فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جس شخص نے کسی بھائی کی مشکل کو آسان کر دیا، رب العالمین اس کی دنیا اور آخرت کی مشکل کو آسان فرمائے گا۔ اور آگے فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، اور جو اللہ کے کسی بندے کی مدد فرمائے، اللہ رب العالمین اس اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے اس اپنے بھائی کی مدد کرنے کی وجہ سے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں ہر حال میں اپنے سماج کو محفوظ کرنا ہے، معلوم یہ ہوا کہ ہمیں انسانیت کی عزت کرنی ہے، معلوم یہ ہوا کہ ہمیں کسی کا عیب چھپانا ہے، اس کو پھیلانا نہیں ہے، معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اصلاح کا کام کرنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کو سمجھانا ہے، مگر نفرت کو آگے نہیں بڑھانا ہے، ہمیں توڑنے کا کام نہیں کرنا ہے، ہمیں جوڑنے کا کام کرنا ہے، اور جڑے گا اسی وقت سماج۔ آج ہم ایک دوسرے کو اپنی بات اس لیے نہیں بتاتے ہیں کیونکہ ہماری بات راز میں نہیں رہ پائے گی،
سامنے والا ہم سے اپنی راز کی بات اسی لیے نہیں کر پاتا ہے، مشورے نہیں لے پاتا ہے کہ اگر ہم نے مشورہ لیا تو ہمیں اپنی بات بتانی ہوگی، اور جب ہم نے اپنی بات بتا دی تو وہ مشورہ دے گا نہیں، بلکہ وہ میرے معاملے کو دوسروں کے سامنے اور بیان کرنا شروع کر دے گا۔ اسی لیے ہم اور آپ ایک دوسرے کے سامنے مشورہ نہیں لے پاتے ہیں کئی مرتبہ، جو خیر کا پہلو ہے، جس میں ایک دوسرے کی بھلائی چھپی ہوئی ہے، مشورہ بہت ضروری ہے ایک دوسرے سے لینا، اور ہم نقصان ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم مشورہ نہیں لے پاتے ہیں۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جس شخص نے علم حاصل کیا، علم کے راستے پر نکلنے کی کوشش کی، علم کے راستے پر نکلا علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن اس بات میں یہ بات یاد رکھے آپ کہ علم حاصل کہاں کیا جاتا ہے؟ علم حاصل وہاں کیا جاتا ہے جہاں علم موجود ہو، ایسی جگہ نہیں جہاں علم موجود نہ ہو، وہاں پر بھی آپ علم حاصل کرنے کے لیے پہنچ جائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ علم جانکار لوگوں سے حاصل کیا جاتا ہے، بغیر جانکار لوگوں کی ٹولی بن جائے کیا علم سیکھیں گے آپ ایک دوسرے سے؟ کچھ بھی نہیں سیکھ پائیں گے۔ جو جانکار لوگوں کو اپنے بیچ میں رکھیں، جو جانکار ہیں، جانی جو لوگ ہیں، علم والے جو لوگ ہیں، ان کے بیچ میں اگر آپ بیٹھیں گے تو آپ کو علم ملے گا۔ علم کے لیے دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ علم کے متلاشی ہوں، علم کے طلبگار ہوں، علم تلاش کرنا چاہتے ہو، آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہو آپ۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت ساری وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے، مال کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ مال کی قربانی اور وقت کی قربانی، اس تعلق سے کئی مرتبہ ہم اور آپ غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ایک علم یہاں مل سکتا ہے تو آپ یہاں سے گجرات کیوں جائیں گے؟ آپ کے سماج کا حق ہے، آپ کے ماں باپ کا حق ہے، آپ کے بچوں کا حق ہے۔ وہ علم جو آپ کو پاس میں مل سکتا ہے، اس علم کے لیے آپ دور کیوں جا رہے ہیں؟ ہاں، اگر وہ علم آپ کو یہاں نہیں مل رہا ہے تو پھر دور جانا بے حد ضروری ہے، پھر آپ جائیے۔ اسلام آپ کو منع نہیں کرتا، بلکہ فضیلت بیان فرماتا ہے کہ جس شخص نے علم کی تلاش کے لیے اپنے گھر سے نکلنے کی کوشش کی اور اپنے شہر سے باہر نکل گیا تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ علم بڑی فضیلت، کیونکہ علم حاصل کر کے آئیں گے آپ سماج میں، سماج کو اچھا بنائیں گے، سماج کو بہتر بنائیں گے، سماج میں بہتر کام پھیلائیں گے، سماج کو آپ ایک خوشگوار ماحول میں ڈھالیں گے، اور جہاں برائیاں ہیں ان کو ختم کریں گے، جہاں نفرت پنپ رہی ہے اس کو آپ مٹائیں گے۔ جب آپ علم والے ہوں گے تو آپ گالی نہیں دیں گے، علم والے ہوں گے، لوگ آپ کے پاس بیٹھیں گے، علم سیکھیں گے، آپ کے درمیان میں جو ماحول بنے گا وہ ایک اچھا ماحول بنے گا۔ اس لیے دین اسلام نے علم کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو شخص علم کی تلاش میں آگے نکلا رب العالمین اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه۔ آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کچھ لوگ ایک ساتھ جمع ہو کر اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں، یعنی مسجد کے اندر، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر بیٹھ کر اللہ رب العالمین کی کتاب پڑھیں۔ اللہ رب العالمین کی کتاب کون سی ہے؟ قرآن حکیم پڑھی جائے، حدیث پاک کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنایا جائے۔ اللہ کی کتاب دونوں ہیں، حدیث بھی اور قرآن بھی۔ قرآن حکیم کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھ کر سنائی جائے۔ یتلون کتاب اللہ، قرآن مجید قرآن حکیم کی تلاوت کی جائے۔ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور اس کو سیکھیں اور سکھانے کا کام کریں ایک ساتھ بیٹھ کر۔ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی مجلس کے اوپر اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے سایہ کرتا ہے، ان کی پروں سے سایہ ہوتا ہے ایسی مجلس کے اوپر۔ وَنَزَلَتْهُمُ السَّكِينَةُ، اور
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، سکون نازل ہوتا ہے ایسی محفل پر جس میں سیکھنے سکھانے کا معاملہ ہو۔ لیکن یاد رکھیں حدیث پاک کے اندر جو الفاظ ہیں وہ ہیں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پھیلایا جائے، کوئی اور کتاب نہیں، صرف اللہ کی کتاب، قرآن حکیم کا درس دیا جائے، قرآن حکیم کا ترجمہ، اس کی تفسیر پیش کی جائے۔ جان لیجئے قرآن حکیم عام انسانوں کی کتاب ہے، عام انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو بھیجا ہے، اس کے اندر پیغام ہے تمام انسانوں کے لیے۔ یہ پیغام اتنا مشکل نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے، ہاں کچھ آیتیں ہوں گی لیکن عام طور پر جتنی بھی آیتیں ہیں وہ آپ کی اور ہماری سمجھ میں آنے والی ہیں، اس لیے ڈائریکٹلی اس کتاب اس چشمے کے پاس پہنچا جائے۔ اور فرمایا فی من عندہ، اللہ رب العالمین کے پاس یہ فرشتے ان کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور جن کا عمل آگے لے جاتا ہے وہ آگے پہنچ جاتے ہیں، اور جن کا عمل آگے نہ لے جا پائے انسان کو تو ان کا نسب، ان کا خاندان اسے آگے نہیں لے جا پائے گا۔ صاحب ارشاد فرمایا وَمَنْ أَبْتَى بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، ان کا خاندان آگے نہیں لے جا پائے گا۔ اس لیے خاندان کے چکر میں آ کر ہم اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، خاندان کے چکر میں آ کر اپنے آخرت کو برباد نہ کریں، اپنی قبر کو برباد نہ کریں۔ جس دن راز کھول دیے جائیں گے ہمارے، آج ہم راز ایک دوسرے کے کھول رہے ہیں، ایک دن ہمارے کھلیں گے راز۔ اس دن کیا ہوگا؟ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اے انسان تو کس غفلت میں پڑا ہوا ہے؟ ایک دن آئے گا کہ تیرے ہاتھ پیر ہمارے سامنے گواہی دیں گے، تیری زبان بولے گی، اور جو زبان تیرے حساب سے بولتی تھی اس پر مہر لگا دی جائے گی، تیرے ہاتھ بولیں گے، تیرے پیر بولیں گے، جسم کا انگ انگ گواہی دے گا ہمارے سامنے، جو کچھ کیا ہوگا۔ تو سارے کے سارے راز اللہ رب العالمین کے سامنے ایک دن کھلنے والے ہیں۔ اس لیے آپ ایک دوسرے کے راز کی حفاظت کریں، امانت میں خیانت نہ کریں، جو وعدہ کریں تو وعدے کو مکمل کریں۔ یہ تمام جو صفات ہیں جو مومنوں کی اور جو منافقوں کی صفات ہیں، انہیں جان لینے کے بعد میں جو مومن کی صفات ہیں انہیں اپنی زندگی میں داخل کریں، اور جو منافقوں کی خوبیاں ہیں یا برائیاں ہیں ان تمام سے اپنے آپ کو بچائیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ رب العالمین سے دعا ہو کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح انداز میں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین جو منافق کی نشانیاں ہیں ان تمام نشانیوں سے ہم سب کو بچنے کی، محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین جتنی بھی زبان کی برائیاں ہیں یا باتوں کی، چغل خوری کی، غیبت کرنے کی، ٹوک میں لگنے کی، ان تمام بڑی بڑی برائیوں سے ہم سب کو محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرما، ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی معاملات ہمارے سامنے آئے دن ہو رہے ہیں ان تمام معاملات کی تحقیق کرنے، ان کی جانچ پڑتال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو سچی اور صحیح باتوں کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین بے بنیاد اور غلط باتوں کو پھیلانے سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم جو بے نمازی ہیں ان کو پنج وقتہ نمازی بنا دے۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ مولا کریم ہم سب کو تو حلال پاکیزہ روزی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبھی طرح کی اسلامی ویڈیوز، تقاریر، دروس اور افواہوں کا سچ دیکھنے کے لیے اقرا اسٹڈی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ کسی بھی نئی ویڈیوز کے لیے کامنٹ باکس میں اپنا سوال ٹائپ کریں۔